بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بلوچستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوا اور آزاد کشمیر نے عمران خان کا دل جیت لیا۔ اس ویلاگ میں عمران خان کا جو 5 اگست کا احتجاج تھا، جو ہم نے کہا تھا آپ کو ہر صوبے کا ہر علاقے کے بارے میں بتائیں گے اور کس ارکان نے روکنے کوشش کی تھی، لیکن معذرت خواہ ہماری کچھ ذاتی مصروفات ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن زیادہ تر شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہم ضرور علاقوں کا بتائیں گے۔ اور اب فیوچر میں جب 14 اگست آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے، کیا آزاد کشمیر میں 14 اگست کو عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوگا یا بلوچستان میں احتجاج ہوگا، اور بلوچستان کے کن کن علاقوں میں احتجاج ہوا ہے وہ تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں بنائیں۔ اگر آپ ویڈیو یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا انسٹاگرام پر، یا آپ یہ ویڈیو تھریڈ پر سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ادر پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں تو آپ نیچے میں ضرور کامنٹ دیا کریں۔ دیکھیے، 5 اگست کو عمران خان صاحب نے ملک میں سمارٹ احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہو تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اب آگے سمارٹ احتجاج۔ دیکھیے، عمران خان کی رہائی سڑکوں پر ہوگی، اس کے لیے عوام کو آج نکلنا پڑے، کل نکلنا پڑے اور پرسوں نکلنا پڑے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستانی قوم احتجاج نہیں کرے گی، عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ دیکھیے، پنجاب میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جس میں عالیہ حمزہ کا بہت اہم کردار تھا، جو بہت اچھی کر رہی تھی۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے بھی معلوم ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لے گئے، اس کے بعد نوجوانوں نے وہاں علاقہ مکمل بند کر دیا اور اس کے بعد وزیر اعظم سابق جو تھا اس کی رہائی ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب کو کیوں نہیں رہا کیا جا رہا، یہ سب سے اہم اور نقطہ سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو عمران خان صاحب تو خاموش ہو کے بیٹھنے والے نہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب آپ اس کے ایکس اکاؤنٹ پر سن رہے ہیں بیان، وہ بھی تو آپ سن چکے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کس طرح جنرل عاصم منیر کو اٹیک کرتے ہیں اور اس پر سخت رد عمل دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی ذاتی دشمنی، اس کے لیے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، یہ اب بات چھپی ڈکی نہیں، سب کے سامنے ہے۔ دوسرا کہ دیکھیے، میں نے پہلے کہا تھا جس طرح جنید اکبر فیل ہوئے، پنجاب میں بھی اسی طرح لوگ فیل ہوئے، ان کے پر بھی ویلاگ میں انشاءاللہ بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن بلوچستان سے ایک ہے کہ PTI کا سوشل میڈیا پر مجھے نظر نہیں ہے، تو سالار کاکڑ نہیں نظر آئے۔ کیا سالار کاکڑ جیل کی رہائی کے بعد کیا ڈیل کر لی یا اس کے لیے کیا ہے، یہ ریزن نہیں ہے، کیا ویڈیوز کی نہیں ہے یا وہ کچھ ذاتی مصروفیت یا اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کے بارے میں بلوچستان سے مجھے اب تک اپڈیٹ نہیں۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں بھی PTI کے احتجاج ہوا ہے جہاں حکومت جو اس وقت کی پیپل پارٹی ہے نون لیگ سوچ بھی نہیں سکتی، تو عمران خان صاحب کے لیے میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو الائنس بننا ہوا ہے۔ اب ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں حیران ہوں، اختر مینگل اس وقت کہاں ہے، اختر مینگل کا کیا بننا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن محمود اشرفزئی کو بلوچستان میں احتجاج کرنا چاہیے، اسلام آباد میں بلوچستان کو۔ اور جو میں PTI کے لوگوں سے حیران ہوں، آپ کو جو GDA سے یا دیگر جو وہاں کی لوکل جو سیاسی پارٹی یا تنظیم ہیں ان سے رابطہ کر کے وہاں مضبوط کرنا چاہیے، اور بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا سے تو حکومت اور پنجاب میں جو طریق لبیک ہے یا دوسری جماعتیں ہیں، جماعتوں سے رابطہ کر کے یہاں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سیاست میں کوئی دشمنی نہیں رہتی، نہ طریق لبیک سے PTI کی کوئی ذاتی دشمنی ہے، سیاسی دشمنی ہے کہتے ہیں، لیکن ملاقات کرنی چاہیے تھی اور سعد رضوی سے ملاقات کر کے عمل دینے چاہیے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی چابی پر نہیں چلتے تو PTI کو ایک کوشش کرنی چاہیے تھی۔ حالیہ بیان میں سعد رضوی نے کہا ہے کہ میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں حکومت کا کوئی ایک شخص بھی جیتا ہوا نہیں، اس کے پیچھے بہت سے ریجن، اور آپ کو میں ایک ویلاگ خفیہ ویلاگ انکشاف پر بنا کے دوں گا کہ جو بہت سی اہم معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ ایک دو دن میں بتائیں گے۔ پاکستان کا موجودہ سسٹم کس طرح ہیک ہونے والا ہے اور اس نظام کو 27 اکتوبر تک ہیک کیے جانے کا امکان ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا، بلوچستان کے جو عوام نکلے اس پر عمران خان صاحب نے محمود اشرفزئی کا اور جو مصطفیٰ نواز
کمال اور دیگر جو ہیں شہید خان عباسی، ان کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے پریس کونسل کی جو ہوا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی اب دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان صاحب ان کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے۔ دیکھیے جب پاکستان کا مکمل روڈ اور میپ سب سے بڑا پنجاب کے اگر ایم این اے ایم پی اور لوگوں کو ایکٹیو کر دیا گیا تو بہت ہی مشکلات پیدا، کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے خود عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز علی اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور لاہور سے اور بہت جو ہیں ان گجرانوالے میں سب کے لوگوں کے ساتھ میں تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ 14 اگست تک مکمل شیئر کر دوں گا، اور 14 اگست کے بعد جو پاکستان کا ہولی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم روز بروز شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہو سکے۔ دیکھیے ہمارا تو یہ کام ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہو، پاکستان کے فیوچر، پاکستان کے معصوم بچوں کا جو آنے والے ہیں جو ہیں اس وقت، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کی ملازمت، ان کا مستقبل سدھرے۔ ہمیں تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو دن تک اپنی راہ چگنا ترقی کرے تاکہ ہمارا پاکستانی قوم کا مستقبل سدھرے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، ہم آپ کو بلوچستان میں 14 اگست کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور آزاد کشمیر میں عمران خان کا جو دل جیتے اس کے بھی بارے میں بتائیں گے، آزاد کشمیر کا کیا عمل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنی رہی، شکریہ۔